کا ابھی کیا جا سکتا ہے۔ فیض بھی سوال یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت صحیح ابن خزیمہ میں آتی تو اس کے تعلق سے کچھ لوگ بولتے کہ ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف قرار دیے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل نام کا جو شخص ہے سند میں تو وہ شخص ضعیف ہے، تو صحیح ہے کہ؟ دیکھیے بہت سی بار یہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے اس پہ بہت زیادہ مسائل لوگ اٹھاتے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس معاملے پہ میں یہ کہوں گا کہ اس پر ایک بہت لمبی بحث اور گفتگو جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس چیز کو سمجھ، جیسا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ فلاں فلاں راوی ہے۔ اس معاملے میں ایک سب سے بہترین تقریر یا سب سے بہترین بیان جو کافی بحث مدلل بحث سے بنیاد ہے وہ ابو زید ضمیر کا نماز میں ہاتھ کہاں باندھے۔ میں کہوں گا کہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں بہت اچھے سے آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، تاکہ مجھے چونکہ ایک درس سے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کسی بھی چیز پر بحث کروں راویوں پر اور اس پر ہم ایک راوی کو صحیح کہیں گے وہ ضعیف کہہ دیں گے، وہ ضعیف کہیں گے ہم صحیح کہیں گے، تو مسئلہ نہیں، حل نہیں ہے۔ لہٰذا محدثین کا جو کلام ہے کن کن نے کیا کیسے انہوں نے بہت تفصیل میں رکھا۔ میں چاہوں گا کسی کو اگر یہ بحث میں جانا ہے تو ان کا وہ عنوان جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا، سینے پر اپنا ہاتھ نماز میں رکھا۔ اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ روایت دوسری روایتوں کے ساتھ مل کر حسن یا صحیح کے مرتبے کو پہنچتی ہے۔ ابن خزیمہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے علی صدرہ الفاظ جس میں ہے وہ ہمارے پاس مقبول حدیث نہیں ہے۔ کچھ اہل حدیث حضرات جو ہے اس حدیث کو حجت پکڑتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ جو پونے میں رہتے ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں ہمارے ہندوستان کے لیے، تو وہ انشاءاللہ میں کہوں گا اللہ ان کی حفاظت کرے، آمین۔ دلائل کے ساتھ تبلیغ کر رہے اسلام کی۔ جی ہاں، وہ کبھی کئی غلطی کر جاتے ہیں، کسی سے علمی غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایک جگہ پر پیش کر دیے ابن خزیمہ کی حدیث علی صدرہ والے الفاظ، یعنی سینے پر ہاتھ رکھنے کا جو لفظ ابن خزیمہ میں ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، اور ہم حسن لغیرہ حدیث کو حجت نہیں پکڑتے۔ ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی ہے وہ ہمارے پاس ضعیف ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی لوگ اس ضعیف حدیث کو حسن کہتے ہوئے پیش کر رہے امت کے سامنے، اللہ ان لوگوں کو بھی صحیح دلیل دے دے، صحیح دلیل کا علم ان کو بھی ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ ابن خزیمہ کی سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث لوگوں کے سامنے نہ پیش کر سکے۔ ہم اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کعبہ عبدالرحمن سدیس سینے سے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو امام کعبہ آپ کو سینے پہ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کی 20 رکعت بڑے موٹے شیشوں والی اینک سے دیکھ کے نظر آتی ہے، 20 رکعتیں مکہ میں اور مدینہ میں، اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبدالرحمن سدیس کے بندے پہ کسی کو نظر، اللہ اکبر، اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبدالرحمن سدیس کے بندے پہ کسی کو نظر، اللہ اکبر، اور ہاتھ سینے پہ شیخ عبدالرحمن سدیس کے بندے پہ کسی کو نظر، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ اچھا میٹھا ہپ کوڑا تھو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، تو میں ان کی حدیث کو بھی پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے۔ ذرا سنیے، دیکھیے امام بہقی روایت کرتے ہیں کیا سنن کبریٰ میں جلد 2 صفحہ نمبر 31 میں کہ حضرت وائل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا پھر دونوں ہاتھ سینے پر رکھے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث پیش کر کے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، لہذا سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ اب ذرا دیکھنا اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں تو ہم کیا کہیں، ہم تو کم عالم ہیں، ہم علماء کا قول پیش کرتے ہیں۔ علامہ ترکمانی لکھتے ہیں، کیا علامہ ترکمانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کون سی کتاب؟
یہ الجواہر النقی جلد 2 صفحہ نمبر 30 سے لے کر کے 32 تک ہے. الجواہر النقی میں فرماتے ہیں کیا کہ اس حدیث کی سند میں محمد بن حجر ہے. اس حدیث کی سند میں محمد بن حجر ہے. اس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ وہ اپنے چچا سعید سے منکر روایت کرتے تھے. اپنے چچا سعید سے کیا کرتے تھے؟ منکر روایت. منکر روایت کا مطلب ایسی روایت جن روایت کو مانا ہی نہ جائے, انکار کیا جائے اس روایت کو, اور وہی راوی اس میں کیا کر رہے ہیں؟ روایت کر رہے ہیں. دیکھنا, ایک راوی ام جبار ہے جو کہ غیر معروف ہے, یعنی مشہوری نہیں ہے, جو کہ مشہور نہیں ہے. نیز امام بہقی نے کہا کہ اس حدیث کو معمل نے بھی روایت کیا ہے, اور صاحب کمال نے کہا کہ اس معمل کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی کتاب دفن کر دی تھی. اس نے اپنی کتاب کیا کر دی تھی؟ دفن کر دی تھی, اور اپنے حافظے سے یعنی اپنے ذہن سے احادیث بیان کرتا تھا. اپنے ذہن سے احادیث بیان کرتا تھا, اور اس سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہے. یہ امام کون فرما رہے ہیں؟ امام بہقی فرما رہے ہیں, جو وقت کے محدث ہیں. وقت کے محدث ہیں, وہ فرما رہے ہیں بہت ہے. اور میزان میں ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے. امام بخاری نے کیا فرمایا؟ یہ منکر الحدیث ہے. امام ابو حاتم نے کہا یہ کثیر الخطا ہے. امام ابو زرع نے کہا کہ اس حدیث میں بہت سی خطا ہے. پھر امام بہقی نے کہا کہ حضرت علی سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کا ذکر کیا, اور کہا کہ اس حدیث کی سند اور متن میں اضطراب ہے. پھر امام بہقی نے کہا کہ روح ابن المسیب کی سند سے نقل کیا ہے, اور کہا کہ حضرت ابن عباس نے سینے پر ہاتھ باندھنے اور اس روح کے متعلق ابن عدی نے کہا کہ یہ ثابت اور یزید قاشی سے غیر محفوظ احادیث ہے. غیر محفوظ احادیث ہے. بہت ساری ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیز کو اگر جوڑا جائے اور جتنی بھی سینے پر باندھنے والی احادیث کا تزکیہ کیا جائے, وہ تمام کی تمام احادیثیں ضعیف ہیں. وہ تمام کی تمام احادیثیں کیا ہے؟ ضعیف ہے.